نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة القیامہ، سبق نمبر 299، آیت نمبر 1 سے 40، لیسن نمبر 299، آیت نمبر 1 to 40۔ سورة القیامہ۔ سورة القیامہ مکی سورت ہے۔ قیام سے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا، اور قیامہ ہر طور پر قائم ہونے والی، یعنی جو قائم ہو کر رہے گی۔ اس سے پہلے اس بارے میں سورت الحاقہ گزری ہے، حق ہونے والی، اور وہ بھی قیامت ہی سے متعلق ہے۔ اس میں روز قیامت کے احوال بتائے گئے ہیں، اور اس سورت میں آغاز قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ ایک قیامت تو وہ بڑی قیامت ہے، اور ایک ہر انسان کی قیامت ہے۔ اور ہر انسان کی قیامت کب ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی وہ اگلی دنیا میں پہنچ گیا، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 199 کلمات ہیں اور 692 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ بات تو اس سے بھی مکمل ہو رہی ہے، تو لا کس لیے آیا ہے؟ لا کا لفظ جو ہے یہاں یا تو لام تاکید کے طور پر ہے، اور قسم سے پہلے مزید تاکید کے لیے، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، جس کی تفصیل پھر اگلی آیت میں ہے، یا پھر لا زائد ہے۔ اور زائد کیوں آیا ہے، ایکسٹرا کیوں ہے؟ کلام کے حسن کے لیے، کلام کو آراستہ کرنے کے لیے۔ اور یا پھر لا نافیہ ہے، نفی کے لیے، نہیں کے معنوں میں، لا نہیں، یعنی کوئی بات چل رہی تھی پہلے سے جس کی نفی کی جا رہی ہے، کہ نہیں، بات وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سمجھتے ہو۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن، گمان کیا یا زعم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے، یعنی کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس کا ابطال کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، قیامت تو آ کر رہے گی، قل بلی وربی لتبعثن۔ تو یہاں لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، تمہارا خیال اور گمان اور سوچ غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور اس کے آنے پر میں قسم کھاتا ہوں۔ اب قیامت کی آمد پر قسم، خود قیامت کے ساتھ، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اب قیامت کے دن کی قسم کیوں کھائی گئی؟ خود قیامت کے قائم ہونے پر، قیامت کے دن کی اہمیت کی وجہ سے، یعنی وہ دن اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا زبردست ہے کہ وہ خود گواہ ہے کہ وہ آ کر رہے گا، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اور یہ قسم بھی کس پر ہے؟ قیامت کے آنے پر، کہ وہ دن بھی گواہ ہے اور خود انسان کا اپنا نفس گواہ ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک گواہی موجود ہے، کس شکل میں؟ نفس لوامہ کی شکل میں۔ لوامہ کا لفظ جو ہے یہ لوم سے ہے، لام واو میم۔ لوم کا معنی ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا، سرزنش کرنا، کسی کو اس کے کسی کام کے نتیجے پر تنبیہ کرنا، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، لیکن عام طور پر ملامت برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور لوامہ کا لفظ جو ہے یہ لوام سے ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور نفس لوامہ وہی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس۔ قرآن مجید میں 3 طرح کے نفس کا ذکر آتا ہے، ایک جو اس سے پہلے گزرا، ان النفس لامارۃ بالسوء، دوسرے لوامہ جس کا ذکر یہاں ہے، اور تیسرے مطمئنہ جس کا ذکر آگے آئے گا۔ انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان کا نفس اس کو حکم دیتا ہے
کہ یہ کر لو وہ کر لو، اور وہ بہت شدید قسم کی کریونگ ہوتی ہے، خاص طور پر کسی غلط کام کو کرنے کے لیے، اور شیطان بھی اکساتا ہے انسان کو. اسی کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ ان النفس لامارۃ، وہاں بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، یعنی پیچھے پڑ جانے والا ہے بالسوء، برائی کے، جب تک انسان کو چھوڑتا نہیں جب تک اس سے کرا نہ لے. یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ چیز ہے، لیکن جو ہی انسان غلط کام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ملامت شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے. اگر انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے، اس کی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ انسان یہیں تک رک جاتا ہے. یہاں پر امارہ اور مطمئنہ کی نہیں، لوامہ کی بات ہو رہی ہے کہ نفس لوامہ کی قسم، نفس لوامہ گواہ ہے انسان کا اندر، اس کا ضمیر کہتا ہے کیا، کہ قیامت آنی چاہیے، قیامت کا آنا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کا دل اندر سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کی جزا یا سزا ملنی چاہیے. اور ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ شعور اور احساس موجود ہے، کس چیز کا، بھلائی اور برائی میں تمیز کا. ہر انسان پیدائشی طور پر اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اندھیرے اور روشنی کو پہچانتے ہیں، مختلف رنگوں کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح کوئی اور انسان کو بتائے یا نہ بتائے، انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے اور انسان پہچانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اسی وجہ سے انسان کی یہ طلب ہے، یہ ضرورت ہے کہ اسے اچھائی کی جزا ملے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی اچھا کام کریں تو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو شاباش دیں، کیونکہ ایک بالکل فطری چیز ہے ان کے اندر. اور اگر وہ غلط کام کریں تو چھپتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا نتیجہ ڈانٹ ہے، سزا ہے. اگرچہ وہ ماحول سے بھی سیکھتے ہیں لیکن یہ چیز اندر موجود ہوتی ہے. تو ہر انسان قدرتی طور پہ چاہتا ہے کیا، اچھا کرنے پر اس کو ریوارڈ ملے اور برا کرنے پر برا کرنے والوں کو سزا ملے، خواہ اپنے لیے نہیں لیکن جو اس کے ساتھ برا کرے اس کو اس کی سزا ملے. لہذا ہر انسان کے اندر شعور نام کی چیز، ضمیر نام کی چیز موجود ہے، جسے یہاں نفس لوامہ کہا گیا ہے. اور یہ اس کی فطرت کی آواز ہے کیا، کہ ایک دن ایسا ہو جب سب انسانوں کو ان کی اچھائی اور برائی کی جزا یا سزا دی جائے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی خود انسان کو اور انسان کے ضمیر کو گواہ بناتے ہیں، کس پر، قیامت کے آنے پر، کہ قیامت ضرور آئے گی اور آنی چاہیے، لیکن انسان اس سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کرتا ہے اور غلط کاموں کا انجام غلط ہوتا ہے. اور اس پر وہ بات بھی یاد رکھیے کہ ابو جہل اور کچھ اور لوگ ایسے تھے کہ جو قیامت کے آنے کا صاف انکار کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک شخص ادئی یا ادئی ابن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل بتائی کہ کس طرح آئے گی، کیا کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق نہیں کرتا، اور اگر میرے سامنے بھی قیامت آ جائے تو بھی میں نہیں مانوں گا، تو بھی آپ کی بات کو سچ نہیں کہوں گا. یعنی کچھ لوگ ضد برائے ضد کا شکار تھے، ہٹ دھرمی کا شکار تھے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا، تم کہتے ہو تو کہو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن حقیقت تو نہیں بدلے گی. قیامت تو آ کر رہے گی، قیامت کا دن بتا دے گا کہ وہ آ گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اپنے اندر سے پوچھ، ضمیر سے پوچھ کہ وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے. قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے اس کی، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے اور اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں تو پھر ان سب کو دوبارہ جوڑ دیا جائے اور اس سے ایک نیا انسان پھر سے بنا دیا جائے. تو انسانوں کا یہ اعادہ ان کو عقل سے بعید لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. انہیں کہیے کہ ان ہڈیوں کو وہی جمع کرے گا، پھر بنائے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا.
اگر پہلی دفعہ بنانا ممکن تھا تو اب کیوں نہیں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا سمجھتا ہے انسان، اور انسان سے مراد کوئی بھی منکر، یا پھر خاص طور پر وہ ادئی یا ابو جہل، جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری ہڈیوں کو پھر سے جوڑ لیا جائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ یعنی کوئی خاص قسم کا انسان جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر جو بھی منکر، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، بس یہ بات ہے، یہ دلیل ہے، صرف اس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو۔ بلا کیوں نہیں جمع کر سکتے، قادرین ہم تو قادر ہیں، قادرین کس کی جمع؟ قادر کی، کس پر؟ علی اس بات پر، ان نسوی بنانا کہ ہم درست کر کے بنا دیں اس کی انگلیوں کے پور۔ نسویہ سوا یسوی، تسویہ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، برابر کرنا، ہموار کرنا، ٹھیک ٹھیک کسی کام کو کرنا۔ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے، برابر کر دیں گے، ہموار کر دیں گے، کس کو؟ بنانا، انگلیوں کے پوروں کو۔ یہ بنان ہے اصل میں، اور اس کی سنگولر ہے بنانتن، جیسے آپ کے یہاں بنانا کیلے کو کہتے ہیں نا، شاید اس کو بھی اسی لیے کہتے ہوں گے کیونکہ وہ مماثلت ہوگی۔ تو بہرحال تو بنانا کہتے ہیں انگلیوں کے اطراف کو، کناروں کو، پور، جہاں پر آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ کہ ہم بڑی ہڈیاں تو چھوڑو، چھوٹی بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس ایریا میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس کا جو جوڑ ہے اس میں باریک ہڈیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ کہا کہ ہم باقی ہڈیاں بھی جوڑیں گے جو بڑی بڑی ہیں، جیسے ٹانگ کی ہیں اور بازو کی ہیں، لیکن ہم تو چھوٹی ہڈیاں، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ مونڈے کی ہڈی، پھر کونی کی ہڈی، پھر کلائی کی ہڈی، اور پھر انگلیوں کی، اور انگلیوں کی بھی آخری جوڑ کی ہڈی جو ہے وہ بتدریج چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے عظام کا ذکر ہے اور پھر بنان کا ذکر ہے۔ ہم عظام بھی جوڑیں گے، ہم بنان کو بھی پھر دوبارہ درست کر کے بنا دیں گے، ان جوڑوں کے اوپر دوبارہ سے ویسا ہی گوشت لگا دیں گے اور ان کے پور بھی بنا دیں گے، اور تمہارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بالکل اسی طرح دوبارہ بن جائیں گے تاکہ تمہاری شناخت بھی ہو سکے۔ اور یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے بارے میں انسان نے صرف 19ویں صدی میں جانا ہے کہ ہر انسان کا یہ پرنٹ جو ہے یا یہ ڈیزائن جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں 2 انسانوں کی یہ ڈیزائن ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر دائیں اور بائیں ہاتھ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ لکیریں جو ہیں یہ بار کوڈ کی طرح ایک پوری انفارمیشن رکھتی ہیں اپنے اندر۔ معلوم نہیں آئندہ سالوں میں مزید کچھ تحقیقات ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک بار کوڈ سے پوری پروڈکٹ کی تفصیلات پتہ چل جاتی ہیں، اسی طرح ایک فنگر پرنٹ سے انسان کا پورا ڈیٹا جو ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہو سکتی ہیں اور معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نشان اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر بیرونی سکن کو کوئی پیل کر دے، ہٹا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو نئی سکن پیدا ہوگی اس کے اندر پھر وہ چیزیں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی، یعنی وہ مٹیں گے نہیں، وہ پھر بن جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا نسویہ، بالکل ٹھیک ٹھیک برابر کر کے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مٹی اٹھائی، کوئی چیز اٹھائی اور اس کا لیپ کر دیا اور برابر کر دیا، اور ہر دفعہ جب نئی مٹی آتی ہے یا نئی چیز آتی ہے تو ایک نیا پرنٹ بنتا ہے، ایک نئی چیز آتی ہے، لیکن یہ تو جب دوبارہ بنیں گے تو اسی شکل میں پھر بنیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسویہ، نسوی کا مطلب برابر، یعنی کہ جیسے کسی نے فٹ کے ساتھ لکیریں لگائی ہوتی ہیں نا، اگر آپ ان پرنٹس کو دیکھیں غور سے، ان کو میگنیفائی کر کے، تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے رولر رکھ کے باقاعدہ لکیریں کھینچی۔ اگر آپ خود بھی لگائیں تو اتنی مہارت سے اتنی خوبصورت برابر کی لکیریں نہ لگا سکے، اور اتنی سی جگہ ہے اور ہر شخص کا ڈیزائن فرق ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے چھوٹے سے ایریا میں اتنی ورائٹی کون آخر پیدا کر سکتا ہے؟ کس قدر کمال کا رب ہے کہ جس نے، کیونکہ اگر آپ کو کسی کانٹیسٹ میں ساروں کو بٹھا دیا جائے نا، تو کہ آپ اس ایریا میں کوئی بیٹھ کے پینسل سے ڈیزائن بنائیں تو زیادہ کتنے بنیں گے؟ 10 قسم کے آپ بنا لیں گے، 20 قسم، 100 قسم، 1000، لاکھ، کتنے بنائیں گے؟ اتنے نہیں جتنے انسانوں کی تعداد ہے، اور انسان بھی جو اول سے لے کے آخر تک، ہر دور کے انسان، سب کے لیے مختلف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا کہ جو واقعی انسان کے لیے اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔
کہ ہم تو ان کو بھی بنائیں گے تاکہ مجرموں کو اچھی طرح پہچانا جائے، کون کیا کر کے آیا ہے، اس کی پوری انفارمیشن کھل جائے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لیکن انسان کیوں نہیں مانتا؟ ایمان لانا کیوں مشکل ہے؟ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان۔ اب یہاں بھی انسان سے مراد یا تو وہ خاص انسان یا پھر ہر انسان، لیفجر امامہ، کہ بدکاریاں کرے اپنے آگے بھی، مزید غلط کام کرے اور برائیاں کر سکے۔ یفجرہ کا لفظ جو ہے یہ فجر سے، فجرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، شق کرنا، اسی سے لفظ پھر فجور نکلا ہے۔ فجور کہتے ہیں گناہ میں منہمک ہونا، وسیع پیمانے پہ گناہ کرنا، اور فاجر ایسا گناہگار جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، علل اعلان برائیاں کرے، کھلے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر، یعنی کسی سے ڈرے شرمائے نہیں، سارے پردے چاک کر کے، کوئی ڈھکی چھپی برائیاں نہیں ہے اس کی۔ تو فاجر کون ہے پھر؟ علل اعلان، پردے پھاڑ کر، وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر کھلا برائیاں کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے فسق اور ایک ہوتا ہے فجور۔ کسی نے پیچھے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ فاجر کا کیا مطلب، تو اب امید ہے یاد رہے گا۔ کس سے یاد رکھیں گے؟ فجر سے۔ اور فجرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پہ پھاڑنا۔ اب ایک فاجر شخص جو ہے، ایک بدکردار شخص جو ہے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے، گمراہی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ وہ ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرم ہو کر، علل اعلان برائیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ بل یرید الانسان، بلکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی منع نہ کرے، کوئی حساب نہ لے، کوئی نہ پوچھے، کوئی سزا جزا نہ ہو، تاکہ وہ کیا کر سکے؟ لیفجر امامہ، خوب برائیاں کر سکے۔ امام لیڈر ہوتا ہے، لیکن امام سامنے ہوتا ہے، ان فرنٹ آف کے معنوں میں، یعنی اپنے آگے۔ مراد یہ ہے کہ جو باقی اس کی زندگی ہے اور جو اس کا دل چاہتا ہے اس طرح وہ کرتا چلا جائے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان اپنے حق کے لیے کتنا لڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دفاع خود، اور پھر اپنے حقوق کا دفاع اور اپنے مفادات کا دفاع، اور پوری زندگی اسی کی گرد گھوم رہی کہ ہماری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر ہے، خواہ کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا منافق ہو یا مسلمان ہو، لیکن ملامت کے درجے فرق ہے اور ملامت کی وجوہات فرق ہے۔ کسی کی ملامت مثلا 1% ہوگی تو کسی کی 10% ہوگی، تو کسی کی 50 ہوگی، تو کسی کی 100% ہوگی، اور ہر ایک کی ملامت کس کے برابر ہوگی؟ کس کے مطابق ہوگی؟ اس کے ایمان کے مطابق۔ جتنا زیادہ اس کے اندر روشنی ہے اور جتنا زیادہ وہ اچھے اور برے کو پہچانتا ہے، اسی درجے کی ملامت ہوگی اس کو۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اپنے ضمیر کو سلا دے اور بالکل ملامت نہ کرے، اس کا ضمیر وہ اندر سے گھنٹی بجے ہی نہ، خراب ہو چکی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھنٹی لگی ہوئی تھی دروازے پہ لیکن وہ بجتی نہیں، اور لوگ باہر سے کیا سوچ کے چلے جاتے ہیں؟ کسی نے دروازہ نہیں کھولا جان بوجھ کے، حالانکہ گھنٹی خراب ہوتی۔ تو بعض لوگوں کی گھنٹی خراب ہوتی ہے، ان کا الارم خراب ہوتا ہے، وہ نہیں بجتا۔ تو ایسے لوگ بھی جن کی گھنٹی دنیا میں خراب ہے، قیامت کے دن ان کی بھی بج اٹھے گی، اور ہر شخص ملامت کرے گا، اور وہاں پر وہ بھی ملامت کریں گے جو دنیا میں ملامت نہیں کرتے، اور انتہائی حسرت کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے، یعنی ہر شخص کے اندر حسرتیں اور ملامتیں ہوں گی۔ اب دیکھیے کہ جو نیک ہوں گے ان کو بھی حسرت ہوگی، کیوں کہ وہ اس سے زیادہ کیوں نہ کیا، اور جو ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں یا جو اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک چیز کے ضائع ہونے پر انسان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی اور ملامت ہوگی، اور اس وقت انسان دوسروں کو تو کیا سب سے پہلے اپنے آپ کو کوسے گا۔ آج ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، لیکن کل قیامت کے دن ماننی پڑے گی، اور کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ نفس لوامہ ہر ایک کے اندر موجود ہے، زیادہ کام ان کا کرتا ہے جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا میں ویسے تو ہر انسان کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن یہ پوری طرح کام کرے گا۔ کوئی اچھا کرے یا برا کرے، انسان کتنی بھی ڈٹائی کا ثبوت دے، لیکن
کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کا ضمیر اندر سے جاگتا ہے. بعض اوقات آپ غلطی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن سالوں بعد یاد آتا ہے آپ کو، اوہ میں بھول گیا تھا، اور اس وقت ملامت شروع ہوتی ہے. یعنی فطرت اس کی کام کر رہی ہوتی ہے. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا نا، ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے پروگرام کر دی ہیں. جس طرح ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی، اسی طرح ہمارے ضمیر کو محسوس کرنے کی صلاحیت بخشی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جیسے نگاہیں کمزور ہوتی ہیں ایسے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے قوت، لیکن انسان اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں سے احساس ضرور ہوتا ہے. اور اگر بعض اوقات انسان کو اگر کسی برائی کی شدت کا اندازہ نہیں ہے تو اس وقت اس کی ملامت کم ہوتی ہے، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ کس درجے کا ہے، مثلا جھوٹ کیا چیز ہے یا اسی طرح شرک کیا برائی ہے، اگر انسان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ایک اندھیرے میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ پر دنیا میں بھی شدید ندامت ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی انسان کے اعمال جب اس کے سامنے آتے ہیں یا انسان کی کوششوں کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس نے وقت ضائع کیا یا وقت کو بیکار کاموں میں لگایا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کا شعور جاگتا ہے، اس کے پردے ہٹتے ہیں، تو اس کو کس قدر ملامت ہوتی ہے اور اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کہاں گزار دی، کن کاموں میں لگا دی، کیا کرتے رہے. اور اگر دنیا میں کسی کو نہ بھی احساس ہو، قیامت کے دن تو ہر گزرنے والے لمحے پر انسان کو احساس ہو. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ہر اس سانس پر حسرت ہوگی جس سے اس نے آخرت نہ کمائی ہوگی. یعنی ہم ایک سانس لیتے ہیں نا، ایک دفعہ سانس لیتے ہیں، اور اس لمحے میں بھی سانس لینے کے وقفے میں اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کچھ نہیں کماتا تو یہ بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ایان کب آئے گا، یوم القیامہ قیامت کا دن. پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن. کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کب آئے گی یہ قیامت، مذاق اڑاتے ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پھر جب چندھیا جائیں گی نگاہیں. برقہ، برقہ کا لفظ جو ہے یہ برق سے ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں، بجلی کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور برقہ کا معنی ہوتا ہے بجلی چمکنا. اور جب بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے، روشنی ہوتی، اور وہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس سے نگاہیں چندھیا جاتی، خیرہ ہو جاتی، خوف زدہ ہو جاتی، اور بعض اوقات حیرت اور دہشت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی چمک کے ختم ہو جاتی اور آپ کی آنکھوں پر دیر تک اس کا اثر موجود ہوتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پھر جب نگاہ چندھیا جائے گی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، خوف اور دہشت طاری ہوگی. کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے اس کے بعد انسان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا محسوس ہوتا ہے، جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک دم عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جیسے نگاہ جا رہی ہو، نگاہ بے نور ہو رہی ہو. پھر جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا. خسف کا کیا معنی ہوتا ہے، دھسنا. جب کوئی چیز دھس جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی، یا آتی سنک ہو جاتی. اصل میں خسف کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ڈبونا اور ایک ہوتا ہے ذلت. تو جب کوئی چیز ڈوب جاتی ہے، زمین میں دھس جاتی ہے، گر کے اندر دفن ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کے لیے بے عزتی کی بات بھی ہے. اب چاند کا خسف کیا چیز ہے، چاند کہاں دھسے گا، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یعنی چاند اور سورج کے درمیان جو فاصلہ وہ ختم ہو جائے گا، چاند جا کے سورج کے اندر مل جائے گا، اس میں جا کے جمع ہو جائے گا. گویا چاند اس میں جا کے دھس جائے گا. سورج کتنی بڑی بلا ہے، اگر چاند اس میں جمع ہو، اس کے اندر چلا جائے تو کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی چیز زمین کے اندر دھس جائے تو نظر نہ آئے، اور اس سے کیا ہوگا، چاند کی روشنی باقی نہیں رہے گی. اور ویسے بھی چاند اپنی روشنی کس سے لے رہا ہے، سورج سے لے رہا ہے. اور خسف قمر جب ہوتا ہے، چاند گہناتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے چاند نظر ہی نہیں آتا، بے نور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. زمین جب سورج کے آگے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، چاند کو گہن لگ جاتا ہے. جب گہن لگتا ہے تو چاند
کی روشنی نہیں آتی. وخسف القمر، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اب ذرا امیجن کریں، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کا وجود ختم ہو جائے گا. چاند اپنے وجود کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے کیا کرے گا؟ سورج میں جا کے ضم ہو جائے گا. حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صرف امیجن ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا اور چاند بھی نظر کہیں نہ آئے تو کیا گھبراہٹ کا عالم ہوگا. آنکھوں کو ویسے کچھ نظر نہیں آ رہا، برق البصر، اوپر سے چاند بھی کوئی نہیں ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں. اس دن کو تو چھوڑے، اگر دنیا میں کسی وقت ایسا سین ہو، آپ کہیں تنہا ہو اور اندھیری رات ہو، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں میدان میں؟ کیا سوچیں؟ مثلاً آپ گھر کے سین میں ہی تھے یا سڑک پر تھے، اتنے بجلی چلی گئی، بلیک آؤٹ ہو گیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ چلو یہاں سیر کرتے ہیں. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ بھاگ پڑتے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، بھاگ پڑتے ہیں کہ کہاں ہیں اپنے، چلے گھر کے اندر چلیں، پناہ لیں، چھپ جائیں کہیں جا کے، کیونکہ اب ہر طرح کی آفت آنے لگی ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ دن جب اس قدر اندھیرا ہوگا، جب اس قدر خوف ہوگا، جب اس قدر پریشانی ہوگی، تو انسان کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ، کہے گا انسان اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. مفر جو ہے یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی میں معنی کیا ہوگا؟ بھاگنا، یعنی کہاں بھاگوں، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی بھاگنے کی جگہ. اور مفرور کس کو کہتے ہیں؟ بھاگے ہوئے ملزم کو. تو اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں فرار حاصل کروں. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں. وزر زا سے ہے، یہ زائی سے، پناہ گاہ، غار، کھوہ، قلعہ، جیسے سورۃ صاد آیت 3 میں آتا ہے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے بستیاں ہلاک کی جنہوں نے پکارا، فنادوا ولا تحین مناص، وہ پکارتے رہے لیکن اس وقت کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں تھی، خلاصی کی صورت نہ تھی، کوئی چھپنے کی جگہ نہ تھی. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک، تیرے رب کی طرف ہے، یومئذ، آج کے دن، المستقر، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. یہ ظرف مکان ہے، ٹھہرنے کی جگہ، جیسے سورۃ النجم 42 میں آتا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور منتہا، آخری جگہ جا کے رکنے کی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے. اب تو تیرے رب کی طرف واپس جانا ہے، کہاں بھاگ سکتے ہو. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، اور وہاں کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ بتا دیا جائے گا انسان. يُنَبَّأ، نبأ سے بتایا جائے گا، الانسان، انسان کو، یومئذ، اس دن، کیا؟ بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور جو پیچھے چھوڑا. سورۃ کہف 49 میں بھی آتا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب انسان اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اس کا نام اعمال اس کو ملے گا، تو اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اپنی زندگی میں کر کے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اس نے آگے بھیجے ہوئے تھے. ہم سب کی روانگی ہے نا اللہ کی طرف، تو اس میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، جہاں جانا ہے پہلے اپنے لیے وہاں کیا تیاری کی، کیا بھیجا، جانے سے پہلے وہاں کچھ بھیجنا. تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ ہے تمہارے وہ اعمال جو تم نے کر کے اپنے مرنے سے پہلے آگے بھیج دیے تھے. وہ اخر، اور جو پیچھے چھوڑ آئے تھے، یعنی صدقہ جاریہ کی شکل میں، کچھ ایسے پروجیکٹس جو ادھورے چھوڑ آئے، کچھ ایسے کام جو بعد میں کر کے چھوڑ آئے جس سے دو لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور یہ ہے وہ تمہارا اعمال نامہ جو تم نے خود کیا، اور یہ ہے وہ جو تمہارے پیچھے چل کر دوسروں نے کیا. کیونکہ ہر انسان کا اعمال نامہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، اور اس پر وہ کیسٹ بھی موجود ہے، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، ما قدم وما اخر. اور آگے بھیجنے والا تو سب کو سمجھ آتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ آگے جا رہا ہے، لیکن پیچھے چھوڑنے والا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی،
کوئی نیک عمل اس نے شروع کیا، کوئی کام شروع کیا، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس بات پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے. یہ ہے اخر، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو، یعنی جو اس کے بعد اس کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں. اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، یعنی برا کام کیا، غلط کام کا آغاز کر دیا، کوئی غلط رسم شروع کر دی، کوئی غلط طریقے شروع کیے، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو. ہر ایک اپنا بھی بھگتے گا، لیکن دوسرے کو دیکھ کے جو کچھ کر رہا ہے، تو جسے دیکھا جا رہا ہے، جو رول ماڈل بنا ہوا ہے اچھائی یا برائی میں، وہ بھی بھگتے گا، اس کو بھی ساتھ ساتھ حصہ پہنچ رہا ہے. اور صدقہ جاریہ پہ بہت سی احادیث آپ پڑھ بھی چکے ہیں. مثلاً ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے. اب قدمہ والا سٹاپ لگ جاتا ہے، قدمہ پہ سٹاپ، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، جیسے کوئی شخص کوئی رفاع عامہ کے لیے کوئی کام کر جائے، کچھ وقف کر جائے. دوسرے علم، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور تیسرے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو بعد میں اس کے لیے دعائیں کرے. تو انسان اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑتا ہے؟ اپنی اولاد چھوڑتا ہے، اپنا مال چھوڑتا ہے، اپنا علم چھوڑتا ہے. تو یہ پیچھے چھوڑا. اگر اچھا چھوڑا تو اچھا ہے، اگر برا چھوڑا تو برا. اگر آپ مال کو اچھے کام میں لگا کے چھوڑ آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بعد میں بھی فائدہ ہے، اس کا پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا. اچھی اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کوئی اچھی کتاب لکھ جائیں گے، کوئی اچھا کام کر جائیں گے، کوئی ہسپتال بنوا دے، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی بھی اچھا کام، تو وہ جب تک قائم ہے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے انسان کو. یہ اخرہ میں آ گیا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کو بتایا جائے گا، یعنی اس کی شیٹ اس کو دے دی جائے گی اور اس میں دیکھ لے گا کتنے % اس نے خود کیا اور کتنے % اس کو پروفٹ ملا، اصل زر کیا ہے اور نفع کتنا ہے. یہ اخرہ جو ہے ایک طرح سے نفع ہے اس کا، جو بعد میں اس کو بونس ملتا رہا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب انسان اپنی زندگی میں اچھا کرے. اگر اپنی زندگی میں اچھا نہیں کیا تو پیچھے کیسے اچھا جاری رہے گا؟ جاریہ کا تو مطلب یہی ہے کہ جو کام آپ نے زندگی میں کیا وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ جاری رہا، وہ کنٹینیو رہا آپ کے جانے کے بعد بھی. تو ایسے کاموں پر انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ جس کا فائدہ اس کے جانے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہے. یہ تو ہے اس کا عام معنی اس آیت کا. یہ نام اعمال سے متعلق ہے آیت. قیامت کے دن انسان سب اپنے سامنے پائے گا، جو خود کیا وہ بھی، جو اس کے بعد اس کو دیکھ کے کیا گیا وہ بھی. ایک اور معنی اس کا یہ کیا گیا ہے بما قدم یقدم، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے کرنا، جو کام اس نے پہلے کیے، مثلا اول وقت پہ، وہ اخرا، اور جو اس نے مؤخر کیے، ڈیلے کیے، ٹالتا رہا، اچھا کر لوں گا نا، پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا. تو انسان کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو اس نے پہلے کیے اور جو کام اس نے تاخیر سے کیے، یعنی اول و آخر بتا دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ساری نمازوں کو گن کر ہمیں بتایا جائے اتنے 1000 نمازیں تھی تمہاری، یہ اتنی تو تم نے وقت پہ پڑھی، یہ تم نے بیچ میں سے ڈیلے کی، اور اسی طرح ساری ڈیوٹیز، ساری ذمہ داری، کیونکہ ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. میں طب نبی میں سے روزانہ ایک چھوٹی سی چیز پڑھتی ہوں. آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے لایا گیا. آپ نے چھری لی اور اس سے کاٹا اور کھا رہے تھے کہ اذان ہو گئی، تو آپ نے اس کو چھری، گوشت، ہر چیز وہیں چھوڑا اور نماز کی تیاری کرنے لگے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن میں آپ کچھ بھی دیر نہیں کر سکتے، جیسے مغرب کی نماز. کتنے ہی نیکی کے موقع صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کو اس وقت اویل نہیں کرتے جس کو کرنا چاہیے. اس وقت ہم سستی کر جاتے، اچھا پھر کر لیں گے نا، اتنی کیا جلدی. تو یہ جو تاخیر ہے یہ بھی انسان کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہے. ما قدم و ما اخر. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا کہ تاریخ وار بتا دیا جائے گا کون سے کام زندگی کے پہلے حصے میں کیے، جوانی میں کیے، اور کون سے کاموں کو بڑھاپے میں کیا، لیٹر آن کیا. کون سے کام پرائرٹی تھے، کون سے کام نمبر 2 تھے. ہم سب بھی دیکھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، کن چیزوں کو ہم آگے رکھتے ہیں، آگے سامنے. نمبر 1 پہلا، دن کا پرائم ٹائم،
بڑا حصہ کس کام میں گزرتا ہے، اور پھر جو باقی حصہ وہ کدھر گزرتا ہے. تو تقدیم اور تاخیر جو ہوتی ہے اول و آخر پرائرٹی کے لیے بھی آتا ہے. کون سی چیزیں پہلے کرتے ہیں کون سی پیچھے کرتے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ہر روز ہمیں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں نا، دن میں کئی دفعہ. اچھا پہلے یہ کر لیں پہلے یہ. اچھا نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا پہلے ذرا یہ کر لیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے، پرائرٹی جو ہے نا ہماری وہ کبھی سیٹ نہیں ہوتی. پہلے کیا کرنا بعد میں کیا کرنا. اچھا پہلے دنیا کی تعلیم کرنی ہے پہلے دین کی کرنی ہے، پہلے آخرت کی فکر کرنی ہے پہلے دنیا کی کرنی ہے. ہر وقت ہم دو چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور اکثر کیا چیز کھینچ لے جاتی ہے ہم کو، دنیا. وہ جو ہمیشہ کی وہ بھول جاتی ہے ہم، وہ بعد میں چلی جاتی. پہلے وہ آ جاتا ہے جو وقتی ہے. اب ایک ٹائم مینجمنٹ میں ایک ارجنٹ ہوتا ہے اور ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ اصول پتہ ہے نا آپ کہ کون سا کام آپ کو پہلے کرنا ہے. اچھا ہم بہت دفعہ امپورٹنٹ کو چھوڑ دیتے اور کس کو کرتے رہتے، ارجنٹ. دنیا کیا ہے، ارجنٹ ہے، اور آخرت کیا ہے، امپورٹنٹ. تو اکثر ہم امپورٹنٹ کو چھوڑ کر فراموش کر کے بھولے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہم ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. پہلے یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، اور ساری زندگی ہماری ایمرجنسی میں گزر جاتی ہے. اور پھر آخرت کے لیے بچا کچا وقت، تھکے ہوئے، اور پھر بڑھاپا جس میں ہم پوری طرح کچھ نہ کر سکے. جب جوانی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی ہمیشہ جوان رہیں. جب بڑھاپا ہوتا ہے، جب بھولنے لگتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، کہ کس قسم کی کیا نمازیں پڑھیں گے، کون سی نیکی کس طرح کریں گے، کس کوالٹی کی کریں گے. کوالٹی ٹائم تو چلا گیا. تو یہ انسان کا ایک بہت سخت امتحان ہے ہم سب کا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے. ترجیح کس چیز کی ہے، پہلے کرنے کا کام کون سا ہے. اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا ایک موقع پر کہ جیسے ایک پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اہم اور غیر اہم کی ترتیب سمجھانے کے لیے ایک جار لیا، اور اس میں پہلے بڑے بڑے پتھر ڈالے، پھر اس میں بجری ڈالی، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا، اور کیا چیز پہلے آتی پھر کیا. پھر سب کچھ اسی زندگی میں ہی ہونا ہے، لیکن پہلے وہ رکھیں جو زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر ہم نے سب سے پہلے پانی سے ہی بھر لیا اس کو تو پھر باقی چیزیں آنے کی جگہ نہیں رہے گی، یا تو وہ سارا نکل گئے اور ساتھ اور بھی بہا لے جائے گا چیزوں. تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ، وہ ایسا دن ہوگا جب انسان کو بتا دیا جائے گا، بما قدم، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، وَأَخَّرَ، اور کیا چھوڑا ہے. اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کون سے کام تھے جو اسے کرنے چاہیے تھے اس نے کر لیے، اور کون سے کام تھے جو کیے ہی نہیں. کیونکہ جو چیز ڈیلے کر دی، پوسٹ پون کر دی تو گئی، بعض اوقات ہوتی بھی کہاں ہے. کسی کام کو نہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم، اچھا بعد میں کریں گے، اور بعد کیا ہوتی ہے، وہ گئے، ختم، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى، اس دن انسان کو سب یاد آئے گا، نصیحت پکڑے گا. اب کیا وقت ہے نصیحت کا، اب کون سا وقت ہے نصیحت کا. یقول، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، میں اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کر کے بھیجتا. سورۃ المومنون میں آتا ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی، اسے یہ نہیں کچھ اور کرنا تھا، لیکن وہاں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی ملامت ہوگی جو انسان اس وقت کرے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے. اب انسان سے مراد پھر اسی طرح ہر انسانی مراد ہے، الف لام استغراق کا ہے. بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنی حرکتوں پہ، اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر، بصیرتن، خود گواہ ہے، شاہد ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. یعنی جب ہم دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو بھولتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے نا، ضمیر کا چوکا لگاتا ہے، لیکن پھر انسان اس کو دبا کے وہی کرتا ہے جو ارجنٹ اس کو نظر آتا ہے. اور اگر حصی معنوں میں لیا جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. واقعی انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی. کس چیز کی، بما کانوا یعملون. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بصیرت کا ویسے تو معنی دیکھنا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں مراد شاہد ہے، گواہ.
سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو، آج اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور اگرچہ ڈالے معذرتیں، کتنی بھی ایکسکیوزز کرے انسان کو سب پتا وہ کر کیا رہا ہے، انسان کو اپنی غلطیاں خود پتا ہے، انسان اپنے اندر کو خوب جانتا ہے۔ اور معاذیرہ جو ہے یا تو معذرت کی جمع ہے، اور معذرت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جس سے قصور پر گرفت نہ ہو، یعنی بہانہ، اور یا معذار کی جمع ہے، اور معذار کیا ہوتا ہے؟ پردہ، معذار کی جمع معاذیر، پردے، یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے خواہ وہ اپنے اوپر کتنے پردے ڈالے۔ انسان اپنی غلطیوں پہ کیا کرتا ہے؟ خود کو کور کرتا رہتا ہے نا، میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، دنیا میں اگر انسان نہ بھی یہ سمجھے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یعنی اگر آج کوئی انسان اپنے آپ کو خود نہیں پرکھتا، اپنے خلاف خود گواہ نہیں بنتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، اور صرف اپنے آپ کو کور کرتا رہتا ہے، ہر غلط کام کر کے ایکسکیوزز ڈھونڈتا رہتا ہے، بہانے کرتا رہتا ہے، تو کل تو وہ لازمی کرے گا، یعنی کل تو اپنے خلاف خود گواہی دے گا۔ سورۃ ملک میں آپ نے پڑھا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم میں بھڑکتی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، وَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب ایسا اعتراف کیا فائدہ، اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ، اور اللہ جو ہوتا ہے نا وہ خلاف ہوتا ہے، یعنی دنیا میں انسان اپنے حق میں بولتا ہے اور قیامت کے دن انسان خود اپنے خلاف ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور معذرتیں تو ویسے بھی فائدہ نہیں دیں گی، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، سورۃ غافر میں آتا ہے آیت 52۔ جب انسان کے ہاتھ سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو اس وقت اس کو قدر زیادہ ہونے لگتی، اور جس کے پاس موقع ہوتا ہے اس کو اس درجے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ قدر نعمت بعد زوال، عام طور پر انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اور حسرتیں کرتا ہے، ہمارے پاس یہ ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور گویا انسان اپنے آپ سے خود چھپ نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہوتا ہے، چاہے وہ دوسرے کو کچھ اور بن کے دکھائے، لیکن اس کو اپنی اصلیت پتہ ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کے سامنے پریٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنے اندر نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان کے شعور کو، انسان کے ضمیر کو، انسان کے اندر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ، اپنے ساتھ امانت برتو، کیونکہ جب تک انسان خود کو خود نہیں دیکھ سکتا، جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، اپنا جائزہ نہیں لیتا، اپنا حساب نہیں کرتا، اس وقت تک انسان اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پرائرٹیز بدلتی ہیں، لیکن پھسلن بھی بہت ہے اس زندگی میں، اور ماحول شدید بھی ہے، کیونکہ جب گرمی آتی تو آپ کو گرمی لگتی ہے، سردی آتی تو سردی لگتی ہے، اور آپ اس کے لیے مسلسل ایفرٹ کرتے ہیں، اپنی خوراک کا، اپنے لباس کا، اپنے گھر کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ موسم کی شدت سے متاثر نہ ہوں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پچھلے سال ہم نے جرسی پہنی تھی نا تو اب کافی ہے، ہر موسم میں دوبارہ نکال کے پہنتے ہیں۔ اسی طرح گرمی آتی ہے تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو آپ تیار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سے ایک تعلق رہے گا تو یہ احساسات بھی زندہ رہیں گے، اور اگر یہ بند کر دیا اور یہ لباس اتار کے رکھ دیا تو آپ ویسے ہی پلٹ جائیں گے۔ تو اصل چیز ہے استقامت، یعنی جو ترجیحات بدلیں ان پر پھر استقامت بھی۔ لیکن باوجود اس کے کہ ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں، پھر ہم ہر روز بھولتے ہیں، ہر روز بھولتے ہیں۔ ہر روز کی پرائرٹیز کو آپ دیکھیے، سویر سے شام تک کی، بہت دفعہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہمیں پہلے کون سا کام کرنا چاہیے۔ ہم پہلے اور فالتو قسم کے کام کر کے اپنے آپ کو کھپا کے تھکا کے پھر ہم کہتے ہیں اچھا قرآن کا سبق پڑھ لیتے ہیں، اور اس وقت پھر نہیں پڑھ سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔
اور یہاں پر یہ جو نگاہوں کے چندھیانے کا ذکر ہے اور نگاہوں کے پھرنے کا، سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی انسان خوف زدہ ہو جائے گا. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ واپس نہیں پلٹے گی، کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. تو یہاں بھی کیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دہشت زدہ ہو جائیں گی. یعنی ایک عجیب منظر ہوگا، اور یہ قیامت کی آمد کی ابتدائی علامات ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک، نہ تم حرکت دو، به ساتھ اس کے، لسانک اپنی زبان کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ اپنی زبان کے ساتھ اس کو حرکت نہ دیں. کس کو؟ قرآن کو. لتعجل به، کہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے، کہ اس کو جلدی جلدی پڑھ لو، اس لیے اپنی زبان کو ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں. اس کے بارے میں ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ بوقت نزول وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوتا کہ جو آیات اتر رہی ہیں کہیں ان کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے، تو اس لیے دوران نزول آپ جبریل کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنے لگتے تھے، یعنی چپ کے لبوں کو حرکت دیتے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اس سے روک دیا گیا، کیونکہ سیکھنے کے لیے خاموشی ضروری ہے. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے 114 میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور نہ جلدی کرو قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کر دی جائے. وجہ کیا ہے؟ کیوں روکا گیا اس سے؟ تاکہ آپ صحیح طور پر اخذ کر سکیں. سیکھنے کا عمل کھیل نہیں ہوتا، کوئی معمولی چیز نہیں. اس کے لیے انسان کو مکمل یکسوئی چاہیے ہوتی، اور وہ یکسوئی صرف ماحول کی یکسوئی نہیں، انسان کے اپنے اندر کی یکسوئی بھی ضروری ہے، توجہ ضروری ہے. بیک وقت 3 کام مشکل ہوتے ہیں. کیا؟ سننا، بولنا اور پھر مفہوم سمجھنا. تو ترتیب کیا ہے؟ جب سنے انسان تو صرف سنے، منہ سے کچھ نہ بولے. بعض اوقات میں یہ نوٹ کرتی ہوں کہ میں بول رہی ہوتی ہوں تو بعض لوگ ذکر میں ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنے فیصد سن رہے ہیں، اور اس سے بولنے والے کو ایک عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ توجہ نہیں دے رہا. اور اگر استاد یہ دیکھے کہ طالب علم جو ہے وہ کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دینے والا دے بھی نہیں پوری طرح پاتا. تو اس وقت اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ افضل ذکر ہے. یعنی علم کا حاصل کرنا، قرآن کا سیکھنا اور سننا جو ہے یہ بہترین عبادت ہے. لیکن بعض اوقات لاشعوری طور پر ہم عادی ہوتے ہیں نا ذکر کے زیادہ، تو وہ پھر ہم ہر مجلس میں، اور بعض لوگ تو باقاعدہ جو درس میں آتے ہیں تسبیح لے کے آ جاتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا آپ پڑھ سکتے ہیں خود یا آپ سن سکتے ہیں، 2 کام نہیں ہوتے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سن رہے ہو تو اس وقت بولے نہیں. اچھا، بعض لوگ تجوید میں یا تلاوت سنتے وقت بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب قاری پڑھ رہا ہو، استاد کہلا رہا ہو، تو جب وہ بولتا تو ساتھ بولنے لگتے ہیں. تو اس وقت اگر انسان ساتھ بولنا شروع کر دے تو پڑھانے والے کے پڑھانے میں بھی خلل پڑتا ہے، اور پوری طرح انسان اندر نہیں اتار پاتا، کیونکہ سننے میں ڈسٹریکشن آ جاتی، سننے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی. کیونکہ زبان اور کان اگر اکٹھے استعمال ہو تو ایک کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ لا تحرک به لسانک، مت حرکت دیں آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو، نہ پڑھیں. لتعجل به، تاکہ آپ جلدی حاصل کر سکیں اس کو. اور آپ کو کیوں جلدی ہوتی تھی؟ کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، یا یہ کہ فوراً اس کو لے لیا جائے. تو حکم کیا ہے قرآن مجید میں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر غور سے سنو اور چپ رہو، خاموش رہو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جہاں تک قرآن کے اخذ کرنے کا تعلق ہے تو فرمایا ان علینا جمعہ، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارا کام ہے اس کا جمع کرنا. کہاں؟ سینے میں. یعنی اس کا سکھانا اور اس کا اتارنا اور اس کو محفوظ کرنا، اس کو یاد کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے. وقرآنہ، اور اس کا پڑھنا. قرآن کیا ہے؟ مصدر، پڑھنا، قرات کرنا، تلاوت کرنا، یعنی آپ کی زبان پر.
جیسے آتا ہے نا دوسرے کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آپ جس وقت جو کام ہے وہی کیجئے، باقی ہمارے ذمہ ہے. ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اور ہم اس کو پڑھوائیں گے آپ سے، اور آپ پڑھیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. تو بات یہ کہ اگرچہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سیکھنے کا حق ادا کریں. آگے وہ یاد کتنا رہتا ہے، کتنا ہمارے اندر رہتا ہے، کتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے. انسان بعض اوقات ایک چیز بہت دفعہ بھی رٹتا ہے، یاد کرتا ہے، لیکن وہ سینے میں نہیں جمع رہتی، پھر نکل جاتی، سینے سے بھاگ جاتی، پھر انسان بھول جاتا ہے. تو اب اس ڈر سے کہ ہائے بھول جائے گا اور ہائے معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، پینک نہیں ہونا چاہیے. جس وقت جو مل رہا ہے وہی کرے انسان، اور اس کو لینے کی فکر کرے، اس موقع کو نہ گنوائے. اچھا، بعض طالب علموں کی عادت کیا ہوتی ہے، کلاس ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے اس وقت وہ اور کوئی کام شروع کر دیں گے، وہ جا کے اپنے اگلے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیں گے. یہ بھی غلط بات ہے. جو آپ ایک ماحول میں بیٹھ کر ایک وقت میں سیکھ سکتے ہیں وہ آپ الگ نہیں سیکھ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے آپ اس طرح پڑھ سکیں یا سیکھ سکیں جو آپ ایک مجلس کے اندر ایک رحمت میں بیٹھ کے ایک مخصوص وقت میں آپ سیکھتے. اب یہ ہے کہ آپ یا تو پچھلے کی فکر کر رہے ہیں، یا ٹیسٹ کی، یا نمبروں کی، یا نہ معلوم کس چیز کی، یا کوئی اور دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے، اور جو موقع آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملا اس کو آپ گنوا رہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا. انسان کی عقل مندی کیا ہے؟ یہی ترجیحات ہیں، یہی پرائرٹیز ہیں کہ اس وقت کیا کام کرنا چاہیے. اگر اس وقت آپ کہیں کہ نہیں میں اس وقت سو جاتا ہوں، شام کو اٹھ کے میں کیسٹ سن لوں گا، تو نہیں. جو کام اس وقت ہو رہا ہے نا وہ اسی وقت کا ہے اور اس کو اسی وقت کرنا چاہیے. وہ اگر آپ کل پہ ڈالیں گے، بما اخر، تاخیر کر دیں گے، تو پھر وہ گیا، اس کا وہ امپیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. لا تحرک به لسانک. اور یہاں ایک ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے. لتعجل به، تاکہ جلدی پڑھ کے ختم کرے. جیسے پیچھے بھی گزرا ہے نا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو، آہستگی کے ساتھ پڑھنا. اور پھر خود پڑھنے کے لیے جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ پوری رات میں قرآن پورا کر دینا، شبینہ کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کم از کم 3 دن لگانے چاہیے، کیونکہ اگر آپ رتل القرآن ترتیلا پہ عمل کریں تو پھر آپ 7 دن میں ہی ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم میں ٹھیک نہیں پڑھا جاتا. پھر انسان تیز 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 زیادہ پڑھا، آدھا نہیں پڑھا، کوئی حرف ادا کیا کوئی نہیں کیا. تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اس کو پورا کریں اور ہر حرف پڑھیں. جو آپ نے اس طرح پڑھا کہ کئی حرف کھا گئے بیچ میں سے، اور کئی لوگ تو لفظ بھی کھا جاتے ہیں اور بعضوں کو صفحے بھی کھا جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، کیا کرنا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک پڑھیں، بجائے اس کے کہ ایک وقت میں آپ 2 قرآن پورے کریں. آپ ایک پڑھیں اور پورا پڑھیں، وہ زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے جس کا حق دے کر آپ پڑھیں گے. تو یہ تمام چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ انسان کی سمجھداری سے، حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. اب آپ دیکھیے قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، بیچ میں بات روک کے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. پھر جب ہم اس کو پڑھیں، ہم سے مراد ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بات جا رہی ہے لیکن جبریل کے ذریعے. علمہ شدید القویٰ آتا ہے نا، جبریل نے سکھایا تھا، لیکن کلام تو اللہ کا ہے. بلسان جبریل جب ہم اس کو پڑھیں آپ پر تو آپ کیا کریں؟ فاتبع، پیروی کریں، فالو کریں، قرآنہ، اس کے پڑھنے کو، یعنی پوری طرح سنیں، پوری طرح اس کو فالو کریں، پوری توجہ کریں. فاتبع سے مراد یہاں سب سے پہلے سننے میں توجہ، سیکھنے میں توجہ، اور پھر عمل کرنے میں. اتباع کا لفظ جو ہے یہاں درجوں کے ساتھ ہے، پہلے درجے میں سننا اور پھر اگلے درجے میں عمل کرنا. کیونکہ قیامت کے دن نہ سننے والے کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے. او ناقل، یہاں مقل سے کام لیتے. تو کیسا سننا مراد ہے؟ غور سے سمجھ کے سننا. فاتبع قرآنہ، تو اس کے پڑھنے کو آپ فالو کریں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات ریپیٹڈلی کہی گئی
کہ جب آپ قرات سنیں، جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہو تو آپ کی نظریں قرآن پر ہوں اور کان آواز پر ہوں اور ایک ایک لفظ کو فالو کرے، لفظ کو فالو کرے، جب جا کر تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ جسٹ فار انجوائمنٹ سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، اور کتاب کہیں کھلی ہوئی ہے اور دھیان کہیں اور ہے اور بس صرف آواز کان سے ٹکرا رہی، یہ سیکھنا نہیں ہوتا۔ یہ کام انسان کا سننا ہے، وہ بس صرف آواز سے امیوز ہو رہا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ تو قرآن صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں اترا، یہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا پورا کان، پورا دل اور پوری توجہ رکھنی پڑے گی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانَهُ اس کو بیان کرنا۔ اور بیان کا کیا مطلب ہے؟ کھول کر بتانا، یعنی اس سے مطلوب کیا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یعنی عمل کا طریقہ بتانا، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان اور اس کا طریقہ بھی اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو سب سے پہلے بیان کس کو سکھایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کسی حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، اسے نماز کیسے ادا کرنی، حج کیسے کرنا ہے، یہ کس نے بیان کیا تھا آپ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون آ کے سکھاتا تھا؟ جبریل۔ تو جبریل نے عملی طور پر اس کو بیان کیا نا آپ کے سامنے، کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے، اوقات کیا ہوں گے، اور اسی طرح حج۔ تو یہ جو بیان ہے یہ وحی خفی ہے جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔ سمجھ گئے بات؟ اصل میں یہ آیات جو ہے نا، انہوں نے تو انکار سنت کی جڑ کاٹ دی، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا، اس پر عمل کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ وہ طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، اب ڈکشنری کی مدد سے نہیں کر سکتے۔ مثلا حج کرنا، قرآن پاک میں آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو، تمام کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اب اٹھائیں ڈکشنری اور دیکھیں اتمو کا مطلب اور حج کا مطلب اور عمرے کا مطلب، اور چلے جائیں حج کرنے، کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ کون سکھائے گا؟ پیغمبر سکھائیں گے، انہوں نے کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے صرف زبان سے بول کے نہیں بتایا، وہ ساتھ لے گئے تھے لاکھ سے زیادہ صحابہ کو اور ان کے سامنے کر کے دکھائے مناسک، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم۔ اور ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا حج نبی کا آنکھوں دیکھا حال، اس کا بھی مقصد یہی تھا، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اصل میں تو وضاحت ہے، بیان ہے، اسی کا نام بیان ہے۔ تو اللہ نے صرف احکام نہیں دیے، ان کا بیان بھی دیا ہے، اور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، آپ کی سنت نے کھول کے بتا دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ، وآتوا الزکاۃ بہت دفعہ آتا ہے، آتوا دو زکوٰۃ، کیسے دیں، کتنی دیں، کہاں دیں، کیا کریں، یہ تفصیلات ان علینا بیانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے چیزیں دی گئی ہیں، غیر مطلوب کے ذریعے۔ وحی مطلوب تو قرآن میں، غیر مطلوب کے ذریعے ڈیٹیلز بتائی گئی، کر کے دکھایا گیا۔ پھر آپ نے آگے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا، یا قولی یا فعلی یا تقریری شکل میں۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کیا سبق؟ یعنی ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، کیونکہ تو اللہ کا کام ہے، رزق میں، علم میں۔ آپ یقین کریں جو میں صبح آتی ہوں نا، پڑھ کے آتی ہوں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہنے والی ہوں، اور میں صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جو اللہ چاہے گا وہ میری زبان سے نکلوائے گا، کیونکہ اس وقت بیٹھ کے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ یہ صرف اس کی توفیق ہوتی ہے کہ جس چیز کو جس طرح ڈالے میرے دل میں اسی طرح نکالوں، اور اگر وہ نہ ڈالے تو نہیں بول سکتی۔ یہ صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی چیز کس حد تک ہمیں سمجھاتا ہے، وہ کتنی دیتا ہے اور کتنی دلواتا ہے ہمارے ذریعے، صرف اس کا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں صرف اللہ کو پتا ہے، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، جو اور جب اور جیسے وہ چاہے گا ہو جائے گا۔ ہم کسی چیز کے لیے جتنی بھی جلدی کریں، ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، انسان کے لیے کیا ہے، کوشش اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑے، کوئی کوتاہی نہ کرے، سستی نہ کرے، اور محنت بھرپور کرے، لیکن کچھ چیز اللہ پہ بھی چھوڑ دے۔ ہر چیز کا ذمہ خود نہ لے لے کہ ہم ہی سب کچھ کر لیں گے، انسان سب نہیں کر سکتا۔
اور یہی توکل ہوتا ہے. فاتخذہ وکیلا. اور پھر صحابہ کرام کا تو خیر کیا کہنا، لیکن 7 سال ایک سورت کو لگ جاتے تھے ان کو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا سورت البقرہ سیکھنے میں 7 سال لگے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کے تو اتنے رنگ ہیں کہ ان کو انسان جذب نہیں کر سکتا سب، لیکن ضروری اور فریضے کی حد تک تو سمجھنا ہی چاہیے نا، کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو. بہت ڈیٹیلز میں اور بہت تفصیلات میں نہ بھی جائے تو اتنا معنی تو سمجھے کہ الفاظ کیا کہتے ہیں اور آیت کیا کہتی ہے اور مفہوم کیا ہے اس کا، اور میرے لیے کیا سبق ہے اس میں. کلا بل تحبون العاجلہ، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون بلکہ تم محبت رکھتے ہو، العاجلہ جلدی ملنے والی چیز سے. یہ انسان کی ویکنس ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ جلدی، اور اللہ جلدی نہیں چاہتا. کلا بل تحبون العاجلہ. عاجلہ کا لفظ جو ہے یہ عجلت سے ہے. عجلت جلد بازی، یہ انسان کی سرشت میں. انسان ہر چیز میں خلق الانسان ہلوعا، جلد باز ہے نا. بعض اوقات شوق سے کوئی کام شروع کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے جلدی ختم ہو جائے. تو یہ جلدی جو ہے یہ انسان کی سرشت میں پڑی ہوئی. اور پھر یہاں عاجلہ سے مراد جلد ملنے والی چیز اور دنیا دونوں مراد ہیں. یعنی عاجلہ سے مراد دنیا بھی لی جاتی ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور خاص طور پر جب آخرت کے مقابلے میں آئے، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، آخرت بھول جاتے ہو، آخرت کا فائدہ تمہارے ذہن سے اتر جاتا ہے، اور تم سارے کام کس کو سامنے رکھ کے کرتے ہو؟ دنیا کو. دنیا کے لحاظ سے کون سی چیز کتنا فائدہ دے گی. ہم اپنے جتنے بھی پروگرام، منصوبے، ارادے، فیصلے جو کچھ بھی کرتے ہیں، کبھی ہم گہرائی میں سوچیں کتنے آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں اور کتنے دنیا کو. موسٹلی ہم دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. خواہ بچے کی شادی کرنی ہو، خواہ ہمیں کوئی خرید و فروخت یا کوئی کاروبار کرنا ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ بس جو پہلے مل رہا ہے جلدی مل رہا ہے، جو حاصل ہو رہا ہے بس لے لو. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب میں خوبصورتی اختیار کرو، جلد بازی میں حرام مت لو. جو تمہیں ملنا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، وہ حلال سے بھی ملے گا حرام سے بھی ملے گا. لیکن عموماً انسان جلد بازی کی وجہ سے حرام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتا ہے اور صبر سے کام نہیں لیتا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہیں تو یہ 2 لفظ، لیکن بہت ہی عاجلہ اور آخرہ پوری ہماری شخصیت کو عیاں کر دیتے. حالانکہ آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی ہے، اچھی بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ کا لفظ جو ہے یہ ندرت سے ہے، نون دوادرے نظرہ. اور ندرت کہتے ہیں رنگت کی خوبصورتی اور جمال، چہرے کی تر و تازگی، رونق، بشاشت، ملائمت، یعنی خوبصورت ہونا، شگفتگی. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن خوبصورت ہوں گے، خوشی سے دمک رہے ہوں گے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور اہل جنت جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کے چہرے اور خوبصورت ہو جائیں گے. ہر دفعہ جب وہ دیدار کریں گے تو اور خوبصورتی آ جائے گی. چہروں کی خوبصورتی کا تعلق انسان کے اندر کی خوشی سے بھی ہوتا ہے نا، کہ جب انسان خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے چہرے پہ چھا جاتی، چمکنے لگتا ہے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا رنگ گلو کرنے لگتا ہے. تو اس سے بڑھ کر تو خوشی کوئی ہوگی ہی نہیں کہ انسان اپنے رب کا دیدار کرے. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں آتا نا کہ اہل جنت کو جب سب کچھ دے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور سب کی سب چیزیں مرضی پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے کا پردہ ہٹائیں گے. اس وقت انسان کو وہ سب بھول جائے گا جو اس کے پاس، اور اس جیسی خوشی کسی دوسری چیز میں نہ ہوگی. کوئی دوسری چیز ایسی ہے ہی نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نظر کی لذت کا، کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو تیرے دیدار سے.
الی وجہک والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، فی غیر ضراء مضرۃ، کسی نقصان دینے والی چیز کے نقصان سے بچا کے یا اللہ مجھے اپنی ملاقات تک پہنچا دینا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو آنا ہوتا ہے یا آپ کو خود جانا ہوتا ہے، اور بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ اس کو راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے ضراء مضرہ. ضراء کہتے ہیں تکلیف، مضرہ مضر نقصان دینے والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ نسائی کی حدیث، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اور نہ کسی ایسے فتنے میں پڑوں کہ میرا رستہ گم ہو جائے اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں. کیونکہ سب سے آخری منزل ہے، سب سے آخری چیز ہے جو انسان کو ملے گی خوشیوں میں. جب سب کچھ مل جائے گا تو آخری چیز ہے وہ، کلائمیکس پہ پہنچے گا انسان وہاں. تو اللہ کو دیکھ کر چہرے چمکیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، حدیث میں آتا ہے انکم سترون ربکم عیانا، ان قریب تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے. اور آپ نے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے کے فرمایا کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ صاف نظر آتا ہے نا. ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو خواہش ہے وہ سب کو ہونی چاہیے، اور ہمارا آخری درجے کا سب سے انتہائی شوق ہونا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا، رب ارنی انظر الیک، اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے محبوب بندے قیامت کے دن اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اور دیکھتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی میچ، کسی ہیرو کو، کسی جس کے فین ہوتے ہیں ان کو، یا کسی بھی خاص چیز کو شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا سین یاد ہوگا کہ لوگ جب کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کے شوق سے دیکھ رہے ہوں. اتنا انہماک ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے جیسے ٹی وی دیکھ رہے تھے نا، وہ اتنے اس میں ڈوبے ہوتے کہ آپ ان کے آگے ایسے ایسے کریں، گزریں، کچھ کریں، ہلائیں جلائیں، آپ ان کو موڑ دیں لیکن ان کی نگاہیں نہیں مڑیں گی، وہ وہیں ہوگی، ہوش ہی نہیں، مسمرائز ہو جاتے. تو اس آیت کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ اہل ایمان کے چہروں کو تصور میں لائیں. جب وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں تو ان کی اپنی شکلیں کیسی ہوں گی، ان کی اپنی شکلیں جو ہیں ان کا یہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی بات نہیں کر رہی یہاں کہ اللہ کا چہرہ ایسے ہوگا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے. یہاں تو ان کے حسن کی بات ہو رہی ہے جو اس حسن کو دیکھ کر حسین ہو رہے ہوں گے. یعنی کیسا ریفلیکشن ہوگا نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے. باسرہ کا لفظ بے سین رے سے ہے، بسر، وقت سے پہلے کسی چیز کے متعلق جلدی کرنا. یہ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا، تیور بگڑ جانا، ترشرو ہونا، منہ بگڑنا. پیچھے بھی ہم نے شاید یہ پڑھا ہے. ثم عبس وبسر، تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا، شکل بگاڑی. ولید بن مغیرہ کے بارے میں پیچھے آتا نا. تو وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن پریشان ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، بے رونق ہوں گے. اور سورۃ عباسہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبار آلود ہوں گے. ترہقہا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی، کالے ہوں گے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافروں کے ہوں گے، فاجروں کے ہوں گے، فجرہ کے. اور یہ کیوں ایسے ہو جائیں گے؟ وہ اس دن کی مصیبتیں دیکھ کر. یوم یجعل الولدان شیبہ، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی وہ مصیبت کا دن سامنے پا کر ہر چیز بھول جائیں گے، اور ساری پریشانی اور غم اور دکھ اور تکلیف ان کے چہروں پہ آ جائے گی، چہرے بگڑ جائیں گے. تظن، سمجھ جائیں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ، یعنی برتاؤ. فاقرہ کا لفظ جو ہے نا فقر سے ہے. فقر
فقیری محتاجی کو کہتے ہیں، وہ بھی کس لیے فقیر کو فقیر کیوں کہتے ہیں؟ غربت سے یا فقیری سے اس کی کمر ٹوٹ گئی. فقرہ یا فقرہ جو ہوتا ہے نا، یہ ریڑھ کی ہڈی کا منکا ہوتا ہے، اور فاقر وہ چیز جو ریڑھ کی ہڈی توڑ دے، یعنی انسان کھڑا نہ ہو سکے، کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ان کو پتہ چل جائے گا اب ہماری شامت آئی، اب ایسی مار پڑے گی کہ کمر توڑ دے گی. اب دیکھیے کہ عام طور پر انسان گرتا ہے یا کچھ تو کمر بچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا. عموماً آپ نے دیکھا انجریز جو ہے، یا کہیں انسان گرتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں یا کمر بچ جاتی. لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمر کی ہڈی تک توڑ جاتی ہیں، جیسے زلزلے میں کوئی دب گئے یا نیچے آ گئے یا کچھ. تو قیامت کا دن بھی ایسا شدید دن ہوگا کہ اس دن لوگوں کی کمریں ٹوٹ جائیں گی، یعنی سخت آفت کا، مصیبت کا دن ہوگا. کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ جب پہنچ جائے گی ہنسلی کو. تراقی ترقوت ان کی جمع ہے. ترقوہ کہتے ہیں سینے کا اوپر والا حصہ، یہ اوپر کی ہنسلی کی ہڈی جس کے نیچے دل ہوتا ہے نا. تو یہاں موت کے دن کا اب ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت کا آغاز ہے. وہ قیامت کا دن تو قیامت کا یہ شامت تو شروع ہو جائے گی اسی دن جب انسان مرنے لگے گا. اذا بلغت التراقی جب جان حلق کو آ پہنچے گی، بالکل یہاں آ جائے گی. اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جان سب سے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، پاؤں سے نکلتے نکلتے پنڈلیاں کے بعد ٹانگیں، ٹانگوں کے بعد نچلا دھڑ، نچلے دھڑ کے بعد اوپر والا، اور اس طرح ہاتھوں سے بھی، آخر میں دل پہ آ کے اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم روح نکل جاتی ہے. تو کلا اذا بلغت التراقیہ ہرگز نہیں جب سانس حلق کو پہنچ جائے گی، ہنسلی تک آ جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری وقت میں جو سانس ہوتے ہیں نا، اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے سینہ جو ہے نا وہ باہر آ رہا ہے، یعنی ایک دم اونچا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی مرنے والے شخص کو دیکھا ہو کہ اس کا سانس کتنا اونچا اونچا آتا ہے. اگر عام طور پر کسی کے پاؤں ٹھنڈے ہو نا اور آپ اس کو ملیں یا مساج کریں تو پاؤں گرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کے ماموں کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تو انہوں نے ملنا شروع کیا، لیکن وہ تو اور بھی ٹھنڈک بڑھتی گئی اور اوپر تک چڑھتی گئی، کیونکہ جو جان نکلتی جاتی جس حصے سے وہ حصہ ٹھنڈا برو، کیونکہ زندگی کی حرارت روح کے ساتھ ہے نا، ٹھنڈا ہوتا جاتا. اور ایک دم آ کے گلے میں جیسے کوئی چیز اٹک گئی. اور یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل اور کہا جاتا ہے من کون ہے راقن جو دم جھاڑ کرے. رقیہ کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے کو، دم کرنے کو. ہے کوئی جو اب دم کرے آ کے. اور راقن کا مطلب بلندی پہ چڑھنا بھی ہوتا ہے، اوپر چڑھنا. ورتقی کا لفظ آپ کو پیچھے بتایا تھا میں نے، اوپر چڑھنا. ہے کوئی جو چڑھنے والا ہو. جب کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے نا تو عام طور پر کیا کرتے ہیں، سینے کے اوپر زور زور سے مارتے ہیں. تو راقن کا مطلب ہوتا ہے اوپر آنے والا. ہے کوئی جو اوپر آئے. اور بعض اوقات اتنا زور زور سے مارتے کہ پسلیاں توڑ دیتے ہیں. یعنی ہے کوئی جو آخری تدبیریں کرے کہ جان بچ جائے، لیکن جس کی نہیں بچنی. یہ تو ایک بہانے ہے کہ اس کو فوری امداد مل گئی اور وہ بچ گیا. نہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کہیں بھی نہیں بچ سکتا، جہاں لکھی ہے وہاں آ کے ہی رہے گی. وقیل من راق ہے کوئی جو آ کے دم کرے اور اس کی جان، اس کا پھنسا ہوا سانس جو ہے وہ کسی طرح سکون میں آئے. سورۃ واقعہ میں بھی آتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ترجعونها ان کنتم صادقین. اسے واپس لاؤ اگر تم سچے ہو. کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھو. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس روح کے مالک تم ہو، زندگی تمہارے ہاتھ میں، تو ذرا واپس ڈالو. وظن انہ الفراق اور اسے یقین آ جاتا. ظن انہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یقینی بات. اس کو یقین آ جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا. دنیا سے، گھر سے، بچوں سے، مال سے، بیوی سے، شوہر سے، دوستوں سے، ہر چیز سے جدائی کا وقت آ گیا. اسے جدائی کا دن. وظن انہ الفراق. اب کیا ہے؟ والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی. التفا کا لفظ ہے نا لف سے، لام فے، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا، لف کر دینا. ہم کہتے ہیں نا ملف، لفافے کو لف ہاضا، یعنی اٹیچڈ کے معنوں میں آتا ہے. یعنی ایک پنڈلی دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، انسان پاؤں رگڑتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے نا، حرکت دیتا ہے.
یعنی کسی بھی تکلیف، دکھ، درد کے موقع پر سب سے پہلے انسان کے پاؤں ہلنے لگتے ہیں اور ہلاتا ہے، لیکن جب جان نکلنے لگتی ہے تو پاؤں تو ہل ہی نہیں سکتے، بالکل ساتھ ہی چپک جاتے ہیں اور جہاں ہے وہیں رہ جاتے ہیں. انسان ان کو جو چاہے کرے ان کو نہیں ہلا سکتا. یہاں شعور ہے، پتہ چل رہا ہے، عقل ابھی کام کر رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پاؤں نہیں ہل سکتے، ختم. والتفت الساق بالساق، بے بسی کا عالم، اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا انسان، کچھ نہیں کر سکتا. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف ہے روانگی. چلو روانگی کا وقت آ گیا، چلنے کا وقت آ گیا. مساق کا لفظ جو ہے نا سین واو قاف سے ہے، سوقن، ساق بھی اسی سے، مساق بھی اسی سے. سیاقہ ڈرائیونگ کو کہتے ہیں، اور سیق الذین پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، چلایا جائے گا. اور سیقن اس بادل کو بھی کہتے ہیں جس کو ہوا بغیر بارش کے اڑا لے جائے، اڑا لے جایا جانے والا بادل. تو والتفت الساق بالساق، اور ساق کا ایک معنی مصیبت بھی کیا گیا ہے، یعنی مصیبت پر مصیبت جمع ہو جائے گی، مصیبت کے ساتھ مصیبت چمٹ جائے گی. یعنی موت جو ہے وہ ایک بلا کے ساتھ اور کئی بلاؤں کو دعوت دینے والی ہے. دیکھیں نا، ایک موت ہوتی ہے تو پیچھے والے بھی کتنی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور خود اس انسان کے اوپر بھی ایک کے بعد ایک مرحلے آتے ہیں، کیونکہ مرنا ہی تو نہیں، مرنے کے بعد منکر نکیر بھی ہے، قبر کا حساب کتاب بھی ہے. الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، پھر نہ اس نے تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، یا نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی. یہ ہے وہ جانے والا جس نے کبھی صدقہ نہیں کیا تھا، اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کبھی نماز پڑھی تھی. اور اگر صدقہ یصدق کو تصدیق کے معنی میں لیا جائے تو پھر کیا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، قرآن کا، دین کا، قرآن اور دین کی تصدیق نہیں کی، اس کو سچ نہیں مانا، اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کے چل دیا. کس کو جھٹلایا؟ یعنی قرآن کو، اور منہ موڑ دیا یعنی کوئی بات مان کے نہیں دی، عمل ہی نہیں کیا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. یتمطّیٰ کا لفظ جو ہے یہ میم توئے واو سے ہے. مطیہ کہتے ہیں اونٹنی کی سواری کو، مطایا اس کی جمع ہے. یعنی تمتع کا معنی کیا ہے؟ چلنے میں گھمنڈ سے چلنا، بازو پھیلانا، چلتے ہوئے بازو پھیلا کے چلنا. ذرا تھوڑا امیجن کریں، کچھ لوگ چلتے ہیں نا یوں سینہ اکڑا کے، بازو ساتھ نہیں لگے تھے، یوں کھول کے چلتے ہیں. اس کو یہ تمتع یوں اکڑ کے چلنے والی چال ہوتی ہے. بے نیازی کا اظہار کرنا، گردن اکڑا کے اور پشت دراز کر کے چلنا. اگر اونٹ کو کسی نے چلتے ہوئے دیکھا ہو، اونٹنی کی سواری کے لیے آتا نا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، بے نیازی سے اور بپھر کے. یعنی نہ کوئی دین کے اوپر عمل کیا، بلکہ دین کو تو جھوٹا قرار دیا اور عمل کی بات پر توجہ نہ دی، اور اکڑتا پنکارتا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور سنتا اور پھر باتیں بناتا گھر چلا جاتا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہوں گی اور اس میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، یہ تو ایسے ہی بیکار ہے، سب ایسے ہی وقت ضائع کرنا ہے، چلو چلیں گھر، کیا وقت برباد کرنا. اور بے نیاز ہو کے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، چلا گیا واپس. اولا لک فاولا، اولا لک، ہلاکت ہے تیرے لیے، فاولا، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے. اولا کا لفظ جو ہے یا تو ویل سے ہے، ویل للمطففین ہے جیسے، اس سے اسم تفضیل اولا یعنی بڑی تباہی، اسم تفضیل میں زیادہ بڑی چیز آ جاتی نا. یا پھر واو لام یہ سے ہے اور اس کا معنی تھا قریب، تو اولا یعنی قریب ہے تیرے لیے، قریب ہے تیرے لیے یعنی ہلاکت اور مصیبت. اور اولا کے ساتھ جب لام خاص طور پر آتا ہے تو یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے، یعنی تو ٹھہر تو جا، یہ تو ساری اکڑ دکھا، ابھی دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے. ثم اولا لک فاولا، دیکھیں عام طور پہ تکرار 2 دفعہ ہوتی ہے یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ. اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا. بنیادی طور پر ان آیات میں جو موت کا منظر ہے اور موت کا قریب ہونا ہے اور موت کے بارے میں جو غفلت ہے اس کی اصلاح کی گئی ہے. اس کو دور نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے، اسی سے قیامت کا آغاز ہوگا. قیامت چاہے 1,00,000 سال بعد آئے لیکن
تمہارے مرنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں، اپنے بارے میں سوچو اس وقت کیا ہوگا۔ موت کے اس منظر کو ایک انگریزی کی نظم میں سمویا گیا ہے، یہ ذرا آپ سنیں تو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ جس حدیث میں بھی آتا نا کہ موت جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، لیکن ہم اس کو دور سمجھتے ہیں۔ Angel of Death. It was early in the morning at 4, when death knocked upon a bedroom door. Who is there? The sleeping one cried. I'm Israel. Let me inside. At once the man began to shiver, as one sweating in deadly fever. He shouted to his sleeping wife, Don't let him take away my life. Please go away, O angel of death. Leave me alone. I'm not ready yet. My family on me depends. Give me a chance. Oh please, prepence. The angel knocked again and again. Friend, I'll take your life without a pain. 'Tis your soul Allah requires. I come not with my own desire. Bewildered, the man began to cry, Oh angel, I'm afraid to die. I'll give you gold and be your slave. Don't send me to the unlit grave. Let me in, O friend, the angel said. Open the door. Get up from your bed. If you do not allow me in, I will walk through it like a jinn. The man held a gun in his right hand, ready to defy the angel's stand. I'll point my gun towards your head. You dare come in, I'll shoot you dead. By now the angel was in the room, saying, O friend, prepare for your doom. Foolish man, angels don't die. Put down your gun and do not sigh. Why are you afraid? Tell me, O man, to die according to Allah's plan? Come smile at me, do not be grim. Be happy to return to Him. O angel, I bow my head in shame. I had no time to take Allah's name. From morning till dusk, I made my wealth, not even caring for my health. Allah's command I never obeyed, nor 5 times a day I ever prayed. A Ramadan came and a Ramadan went, but no time had I to repent. The Hajj was already fard on me, but I would not part with my money. All charities I did ignore, taking usury more and more. Sometimes I sipped my favorite wine, with flirting women I sat to dine. O angel, I appeal to you, spare my life for a year or 2. The laws of Quran I will obey. I'll begin Salah this very day. My fast and Hajj I will complete, and keep away from usury, and give all my wealth to charity. Wine and wenches I will detest. Allah's oneness I will attest. We angels do what Allah commands. We cannot go against His commands. Death is ordained for everyone, father, mother, daughter or son. I'm afraid this moment is your last. Now be reminded of your past. I do understand your fears, but it is now too late for tears. You lived in this world 20 or more. Never did you your people adore. Your parents you did not obey. Hungry beggars you turned away. Your 2 ill-gotten female offsprings, in nightclubs for livelihood they sing. Instead of making more Muslims, you made your children non-Muslims. You ignored the Muazzin's adhan, nor did you read the Holy Quran, breaking promises all your life, backbiting friends and causing strife. Rom-hoarded goods, great profits you made, and your poor workers you underpaid. Horses and cards were your leisure, money-making was your pleasure. You ate vitamins and grew more fat, with the very sick you never sat. A pint of blood you never gave, which could save a little baby. O human, you have done enough wrong. You brought good properties for a song. When the farmers appealed to you, you did not have mercy, it is true. Paradise for you, I cannot tell. Undoubtedly, you will dwell in hell. There is no time for you to repent. I'll take your soul, for which I am sent. The ending, however, is very sad. Eventually, the man became mad. With a cry, he jumped out of bed, and suddenly he fell down dead. O reader, take moral from here. You never know, your end may be near. Change your living and make amends, for heaven on your deeds depends.
زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی اس کا ختم ہونا ہے. جتنی یقینی ہے زندگی اتنی ہی یقینی موت ہے، اس کا خاتمہ، لیکن اتنا ہی زیادہ ہم اس کو بھولے رہتے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. عربی کا ایک شعر ہے، الموت کأس وکل الناس شاربہ. موت ایک پیالہ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے. والقبر باب وکل الناس داخلہ. اور قبر کا ایک دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے. اور اس میں بہت زبردست طریقے سے آخر میں وجہ بتا دی گئی کہ انسان کی غفلت جو ہے وہ اس کو کس طرف لے جاتی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا سمجھتا ہے انسان کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان سمجھتا اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ یوں ہی آزاد پیدا کیا گیا ہے. سدا کا لفظ جو ہے یہ سین دال یہ سے ہے. سادی کہتے ہیں وہ اونٹنی جو اپنی چال میں کھلے کھلے قدم رکھے، یعنی غافل ہو کے چلے، جس کو شتر بے مہار کہتے ہیں. تو سدا کہتے ہیں بے قید، یعنی ایسا انسان جس پہ نہ کوئی ذمہ داری ہو اور نہ وہ کسی کام کا ہو. جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون. اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کے برے خاتمے یا بدترین خاتمے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بے فکرہ پن اور پرپز آف لائف کا نہ جاننا، اور انسان کا یہ سمجھنا کہ وہ یہ دنیا میں بس ایسے ہی بھیج دیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، کھاؤ پیو عیش کرو. اور آخرت کا ذکر آئے تو کیا کہتا ہے؟ کل کس نے دیکھی بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. جو مزے کرنا یہی کر لو. اور یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ پھر دوبارہ انسان بنے گا اور قیامت آئے گی اور حساب ہوگا، کتاب ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم سوچتے ہو کہ تمہیں دوبارہ نہ اٹھایا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا. الم یک نطفۃ، کیا وہ ایک بوند نہ تھا، من منی منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے. یعنی انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ منی کے ایک قطرے سے جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے. اور پھر اس سے کیا کمالات ہوتے ہیں. وہ ایک نطفہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، وہ کون بناتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر تخلیق کون کرتا ہے، صورت کون بناتا ہے، انسان کو اس کمال درجے کا پرفیکٹ کون بناتا ہے، وہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے. ثم کان علقۃ، پھر ہوتا ہے وہ علقہ یا بن جاتا ہے علقہ، یعنی کیا؟ نطفہ. نطفہ علقہ بن جاتا ہے. اور علقہ کیا کہتے ہیں؟ منجمد خون کو، خون کی پھٹکی، جامد خون. فخلقہ، پھر اس نے پیدا کیا. فسوا، پھر درست کیا، پورا پورا بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور بنائے اس میں سے زوجین، جوڑے، ذکر اور انثی کی شکل میں، نر اور مادہ کی شکل میں. یعنی نہ صرف یہ کہ انسان پیدا ہوتا بلکہ اس کی سیکس بھی اللہ تعالیٰ خود ڈٹرمن کر دیتا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی. جیسے سورۃ النجم میں بھی آتا نا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. تو یہاں بھی کیا ہے؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى. کیا وہ جس نے یہ سب کچھ کیا اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ جس رب نے ایک نطفے سے علقہ سے پورا انسان ماں کے رحم کے اندر بنایا اور اس کا نر اور مادہ ہونا بھی واضح کیا، کیا اس کے پاس یہ طاقت نہیں، ہمت نہیں، قدرت نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی بنائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت آئے گی اور انسان اپنے جسم، جان، روح کے ساتھ اٹھے گا، ہوش و حواس کے ساتھ اٹھے گا، اور اس کی دوبارہ زندگی شروع ہوگی اور اس کو جنت یا جہنم کا منظر دیکھنا ہوگا. تو جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں جیے وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں جی سکتا، وہ بیکار بھاگنے والے اونٹ کی طرح نہیں رہ سکتا کہ کبھی کہیں سے چرے، کبھی کہیں جائے اور کبھی کہیں، جہاں جی چاہے بیٹھ دے، جہاں جی چاہے سو جائے، جو جی چاہے کھانے لگے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ نہیں. ایک بامقصد انسان جس کو یہ یقین ہو کہ وہ آخرت کو دوبارہ پیدا ہوگا، وہ بیکار اور بے مقصد نہیں جی سکتا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دیں گے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے؟ جس رب نے ذرے سے کمال تک پہنچایا وہ مردے سے
پھر زندہ کر سکتا ہے۔ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 29ویں پارے کا مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ میں اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف اور قیامت کا تعارف، اور یہ صورت بھی ایک داعی کو اپنے کام پر اٹھاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جتنا زیادہ اس کے سامنے آخرت کی ہولناکیاں رہتی ہیں اتنا زیادہ وہ خود کو اور دوسروں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا کا کام کرتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت بنتا ہے، جیسے ہمارے پیغمبر کیا تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے رحمت تھے کہ سب کو آگ سے بچانے والے۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والا بھی پھر چین سے نہیں بیٹھتا، وہ صرف ایک ذاتی خود غرض زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے اپنی موت اور زندگی کی بے ثباتی اور دنیا سے جل جانے کی فکر کچھ کرتے رہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یعنی موت کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو واقعی سیدھا کر دیتا ہے۔ اس صورت پر الگ سے کیسٹ بھی موجود ہے قیامت کے نام سے۔ ایک تو نا روز قیامت کیا ہوگا، وہ تو زیادہ تر سور پھونکنے اور اس کے بعد کے مرحلوں کا ذکر ہے، لیکن نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word
word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.